السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج آپ کا ٹاپک معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں. معاشی ترقی کے اہم عوامل معاشی عوامل، سیاسی عوامل اور معاشرتی اور سماجی عوامل ہیں. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں معاشی عوامل بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، قدرتی ذرائع. قدرتی ذرائع کسی ملک کی معاشی ترقی کا ایک اہم ترین عامل کا درجہ رکھتے ہیں. قدرتی ذرائع سے مراد ہے کسی ملک میں موجود معدنیات، نباتات، حیوانات، جنگلات اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر یا اندر ہے زمین کے یا کرۂ ہوائی میں قدرت نے مفت ہمیں عطیہ کے طور پہ دیا ہے. کسی ملک میں جس قدر زیادہ قدرتی ذرائع موجود ہوں گے، ان ذرائع کا استعمال بھی بہتر ہوگا. یعنی دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو قدرتی ذرائع موجود ہوں، دوسرا ان کا استعمال بہتر طریقے سے ہو، تو وہ ممالک ترقی یافتہ بن جاتے ہیں. جس میں جیسے کہ آپ کے سامنے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس، جرمنی وغیرہ، ان ممالک نے اپنے ذرائع کو بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے. اور جن ممالک میں ذرائع تو موجود تھے لیکن ان کا استعمال بہترین طریقے سے نہیں کیا، وہ پسماندہ ممالک ہیں، جیسے کہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے یا افریقہ کے ممالک ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے انسانی ذرائع. انسانی ذرائع سے مراد ملک کی آبادی لی جاتی ہے کہ کل آبادی وہاں کی کتنی ہے، شرح افزائش اور اموات. شرح اموات کیا ہے، مؤثر آبادی کا تناسب کیا ہے، یہ کچھ سوال ہوتے ہیں. خواندگی کا تناسب کیا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لوگ ہی وہاں پر موجود قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. اگر آبادی پڑھی لکھی ہوگی، جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوگی، تو لوگوں کی قوت استعداد بہتر ہوگی اور فی کس پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے برعکس اگر زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہوں گے، جاہل ہوں گے، قدرتی ذرائع کا بہترین استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے، لہٰذا وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہوگا اور ملک کی آبادی وسائل پر بوجھ ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ معاشی ترقی کے لیے آبادی کی منصوبہ بندی اور ہنرمند افراد کی فراہمی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ٹیکنالوجی کا مطلب معیشت کے مختلف شعبوں میں جدید مشینوں اور جدید طریقہ کار کو استعمال کرنا. جن ممالک نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے وہاں پر زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا. اس کے برعکس جن ممالک میں لوگ ابھی تک پرانے اور فرسودہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ممالک معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں. بس ٹیکنالوجی کا حصول، اس کا بہتر استعمال معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ ہے تشکیل سرمایہ یا جسے سرمایہ سازی کہا جاتا ہے. معاشی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز کی جائے. سرمایہ بچتوں سے حاصل ہوتا ہے. جس قدر لوگ زیادہ رقومات بچائیں گے اتنی ہی سرمایہ کاری بڑھے گی اور تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ ہوگا. تشکیل سرمایہ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کیا جائے. یعنی لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی تو اسی صورت میں وہ بچتوں میں اضافہ کریں گے. ان کی آمدنیاں ان کی ضروریات زندگی آسانی سے پوری کر سکیں گے اور اس کے علاوہ کچھ سیو بھی وہ کر سکیں گے. تو اس لیے بچتوں میں اضافہ ضروری ہے. اس کے علاوہ دفینوں کا استعمال بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگوں نے جو کچھ بھی بچایا ہوا ہوتا ہے وہ انہوں نے دفینوں کی شکل میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے بچتوں کو، ایسے پیسے کو مالیاتی ادارے یعنی بینکوں کی معرفت اس کو اکانومی کے اندر سرکولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. بینکوں اور دیگر مالی اداروں کی تعداد میں اس وجہ سے اضافہ کرنا چاہیے تاکہ زر کی گردش بڑھ سکے. ٹیکسوں کے ذریعے بھی ملک میں بچتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. حکومت ٹیکس لگا کر اس رقم کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتی ہے. اس طرح سے فالتو افرادی قوت کو استعمال کر کے قومی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے ذرائع قوت.
ذرائع قوت میں کوئلہ، تیل، گیس، بجلی شامل ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں ان ذرائع کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ صنعتی ترقی، زرعی پیداوار میں اضافہ ہو، بلند معیار زندگی کی آسائشات سے استفادے کا انحصار تیل، بجلی اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کی ترقی کا دار و مدار بھی انہی ذرائع پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں ان ذرائع کی رسد طلب کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہذا ترقی کا عمل سست رہتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل و رسل و رسائل۔ نقل و حمل کے ذرائع میں سڑکیں، ریلیں، آبی راستے، بندرگاہیں، ہوائی جہاز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بدولت خام مال، مصنوعات، غلہ، سیمنٹ، زرعی اور صنعتی اشیاء اور اس کے ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی ایک مقام سے دوسرے مقام اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچتی ہے، اور اس طرح اشیاء اور افراد کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ رسل و رسائل کے ذرائع میں اخبارات، رسالہ جات، پوسٹ آفس، ٹیلی فون، کوریئر سروس، انٹرنیٹ جیسی سہولتیں شامل ہیں۔ یہ عوامل ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے، تاہم ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پھر ہے 7واں پوائنٹ، تعلیم و تربیت۔ تعلیم سے بہرہور ہونا نہ صرف مادی اور معاشی خوشحالی کا ضامن ہے بلکہ ذہنی سکون اور روحانی تسکین کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور لوگوں کی ذہنی غربت دور کرنے کے لیے معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے، جس کے لیے تعلیم و تربیت، ہنرمندی، مہارت اور سابقہ تجربات سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر ہے صحت عامہ اور خوراک۔ ان سب چیزوں کے لیے مین چیز جو ہے صحت سے متعلق سہولیات، معاشرے کا بیماریوں سے بچاؤ، لوگوں کی استعداد اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے تحتی ڈھانچے میں ہسپتالوں، بنیادی صحت کے مراکز، دیہی ہیلتھ سینٹرز، ڈسپنسریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کو قائم کیا جائے اور ان کا جال پھیلایا جائے۔ ایک صحت مند دماغ کے لیے اچھی صحت اور اچھی صحت کے لیے مناسب خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں ان سہولتوں کی کمی کی وجہ سے عوام کا معیار زندگی پست ہے، جبکہ ایک ترقی پذیر ملک میں اسے معاشی ترقی کے لیے ایک اہم عامل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے سارے معاشی عوامل کے پوائنٹس۔ دوسرے نمبر پہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے سیاسی عوامل بھی مین رول پلے کرتے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے سیاسی حالات بھی سازگار ہوں۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، یعنی آئے دن حکومتیں بدلتی ہوں گی، کسی بھی حکومت کو اس کا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جائے گا، یا جو انچیئر ہوگا وہ اپنی پالیسیاں بنا کر حکومت چلانے کی کوشش کرے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، تو وہ ملک بھی معاشی لحاظ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا، جیسے کہ پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کیونکہ جب تک سرمایہ کاروں کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ملک میں خانہ جنگی یا جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، سیاسی افراتفری اور خلفشار نہیں ہوگا، کارخانوں میں ہڑتالیں، تالہ بندیاں نہیں ہوں گی، جلد سے جلوس نہیں نکالے جائیں گے، وہ اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ لہذا سرمایہ کاری کے لیے ملک میں سیاسی طور پر مکمل سکون اور امن و امان ضروری ہے۔ پاکستان میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران 1960-65 کا ڈیوریشن تھا 5 سالہ منصوبے کا، ملک میں مکمل طور پر سیاسی استحکام تھا۔ لہذا اس عرصے میں خاطر خواہ ترقی ہوئی، لیکن نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملک سیاسی طور پر استحکام اس کو مل سکا، بلکہ وہ عدم استحکام کا شکار رہا۔ 69 to 70 میں گھیراؤ جلاؤ کی تحریکوں نے زور پکڑا، نتیجے کے طور پہ معاشی ترقی کی رفتار یکسر رک گئی اور ملک میں سرمایہ کاری میں جمود آ گیا۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور حالات مزید خراب ہو گئے۔
پھر 77 میں جنرل ضیاء کے مارشاء اللہ نے ایک بار پھر جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا، اور 96 سے 1988 تک صدر پاکستان نے 8ویں ترمیم کے تحت کئی بار منتخب حکومتوں کو توڑ دیا۔ اس طرح سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ ابھی تک ملک کے سیاسی حالات بہتر نہیں ہیں۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار سنبھالا، جمہوریت کی کشتی پھر ڈاواں ڈول نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد بھی حالات اب آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کو سیاسی استحکام ابھی تک میسر نہیں ہو سکا، پس معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے حجم میں اضافہ ضروری ہے، جس کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد پھر اہم ترین ایک اور معاشرتی اور ثقافتی عوامل ہیں، یہ بھی کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشرتی حالات کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک معاشرتی حالات بہتر نہیں ہوتے، معاشی ترقی کی رفتار تیز نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے کو ازسر نو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ معاشی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو قبول کرے۔ مثلاً معاشی ترقی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اداراتی تبدیلیوں کو جلد از جلد لایا جائے۔ جب تک ملک کے مختلف اداروں میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی، معاشی ترقی ممکن نہیں۔ مثلاً آبادی میں اضافہ معاشی ترقی کی رفتار کو بری طرح متاثر کرتا ہے، لہٰذا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آبادی پہ کنٹرول کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانی رسم و رواج اور طرز معاشرت ایسے ادارے ہیں جن کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ پسماندہ ممالک میں جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی، مؤثر آبادی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ذات بات بھی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب تک معاشرہ ان تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، معاشی ترقی کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر لوگ خود محسوس کریں کہ ملک میں معاشی ترقی ہونی چاہیے تو معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر لوگ خود ہی بنیادی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہ ہوں تو ایسی صورت میں معاشی ترقی کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ پس معاشرتی عوامل بھی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔